کر بھی غریبوں کو کھلاتے تھے، ایسوں کہ ہم غلام ان کا شہزادہ بیٹا ہے، ہم ان کی کیا قدر کر پائیں گے؟ کتنی ضربت جتنا ہو سکے، جتنا اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے اس اعتبار سے کرتے رہو، سر کا تاج بنا کر رکھو، کبھی کوئی کوتاہی کمی نہ آنے پائے، آل رسول کی قدر کرتے رہو اور پیغام لے کر جاؤ میرے حسینی بھائیوں، آقا حسین کے مزاج کو اپناؤ، حسین کے طرز زندگی کو اپناؤ، حسین اعظم کے طریقہ کو اپناؤ۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، حسین اعظم 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر کے اسلام کی خاطر اپنی گردن کٹا دی، کیا آپ 12 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیسے حسینی ہو؟ آج سے عہد کر لو میرے بھائیوں، بہانہ بازی سے کام نہ لینا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کل میری تقریر یاد آئے گی اور سوچیں گے کاش عمل کر لیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ اب اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا، موقع ابھی غنیمت ہے، ابھی توبہ کرو، اچھے بن جاؤ، بیڑا پار ہو جاؤ۔ زندہ باد زندہ باد۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی قدر کرو، زکوٰۃ صحیح نکالو، زکوٰۃ نکالو گے غریب نہیں ہوگے امیر ہو جاؤ گے انشاءاللہ، روزہ رکھو گے صحت یاب ہو جاؤ گے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں غریبوں کا یتیموں کا زیادہ خیال رکھو۔ آخری پیغام میں چلتے چلتے پیش کر کے رخصت ہو رہا ہوں، گھبرا تو نہیں رہنا؟ تقریر ختم کر دیں؟ اچھا اللہ سلامت رکھے، آپ حضرات کو جھوم کر درود شریف پڑھیں گے تو صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات تو دوسری آ رہی تھی اہل بیت کے تعلق سے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اسے چھیڑوں، تو پیغام بس دے کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں۔ سنیے گا یہ گھرانہ کہاں تھا، کیسا گھرانہ؟ ہم نبی کے غلام ہیں نا، بے شک جسے کوئی نہیں اپناتا اسے میرے مصطفیٰ کریم اپناتے ہیں۔ بے شک یہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا تھا، عید کا دن آیا تھا، اور سب لوگ عید کے دن تیار ہو کر عیدگاہ جاتے ہیں۔ بڑا مشہور ہے واقعہ نگاری مقصود نہیں، دلیل دینا مقصد۔ باپ اپنے بیٹی کی انگلی پکڑے، کبھی پکڑائے، کبھی کاندھے پر لادے، کبھی کچھ چل رہا عیدگاہ۔ خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین قریبین کو بھی لے کر چلے، راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا بہت دیر سے، باپ کا سایہ نہیں تھا، اور رو رو کر کے راستہ دیکھ رہا تھا۔ آج سب بچے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے، کاش میرا باپ زندہ ہوتا مجھے بھی لے جاتا۔ سب چلے گئے خوشی میں مگن، نظر بھی نہ ڈالی کہ نظر رحمت ڈال دوں، لیکن جب رحمت للعالمین کا گزر ہوا، حضرات حسنین کریمین کو اتار دیا، کہا شہزادے اترو، پہلے اس شہزادے کی خبر لے لو۔ دستے کرم سر پہ رکھا، اور میرے کریم نبی نے فرمایا شہزادے رو کیوں رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ قبر میں چلا گیا، میں اس کی راہ دیکھ رہا ہوں، آج ہوتا تو مجھے بھی لے جاتا، آج ہوتا تو مجھے بھی لے جاتا۔ اللہ کے رسول نے حضرات حسنین کریمین کو اتار کے شہزادے کو کاندھے پر بٹھا لیا اور کہا مت گھبرا، آج تیرا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، تجھے تو امام الانبیاء لے کر اس گھرانے سے ہے۔ الحمدللہ یہ وہ گھرانہ ہے۔ مسلمانوں ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ عید میں اپنے بچوں کے لیے خوب اچھا کپڑا، مت لاؤ 10,000 کا جوڑا، مت لاؤ 4,000 کا جوڑا، اگر 500,000 کا کپڑا پہنا دو اور 500,000 بچا کر 200 روپیہ والا غریب ہی کو دے دو تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جاؤ گے، اور جب غریب یتیم خوش ہوتے ہیں تو اللہ اس کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائیو کبھی ان پر بھی نظر کرو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب آپ عید کی نماز پڑھنے جاؤ یا پڑھ کے آؤ، سنیں کچھ اب وقت تو ملے گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، زکوٰۃ نکالو، صحیح صحیح غریبوں تک پہنچاؤ، ان کا حق ہے۔ یہ رمضان المبارک آتا ہے سب کو حق دلانے کے لیے، خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، اور یہ سبق کسی اور نے نہیں دیا ہے، جن کے شہزادے بیٹھے ہیں انہی کے جد حسنین کریمین نے دیا ہے، مولا کائنات نے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ہے بات تو میں سنا دوں آپ کو، امام علی مقام ہے، امام حسن ہے، توجہ کے ساتھ سنا۔
جب مولا کائنات کو تلوار لگی 21 رمضان مبارک کو سرکار مولا کائنات شہید ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا، تو بروایتیں مختلفہ، اس میں تو اختلاف ہے کہ کیسے دفن کیا گیا، کہاں لے جایا گیا، بروایتیں مختلفہ، میں اس میں نہیں جاتا ہوں اس کی تفصیل میں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ سرکار حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن امام حسین سرکار ابا حضور کی قبر انور پر گئے تھے اور ابا حضور کے قبر انور سے لوٹ رہے تھے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تھا، حالت روزہ میں تھے، اپنے ابا جان کی قبر انور سے سرکار مولا کائنات کے قبر انور سے لوٹ رہے تھے۔ حسینیو سنو حسینیت ہے کیا، سنو حسینی پیغام کیا ہے، حسینی مزاج کیا ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں قبر مولا کائنات سے، تربت مولا کائنات سے حضرات حسنین کریمین لوٹ رہے تھے، دونوں سگے بھائی ہیں، حالت روزہ میں ہے، افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا، سورج غروب ہونے والا ہے۔ جملہ سنیے گا، آپس میں دونوں بھائیوں نے بات کی، ہم کہیں راستے میں افطاری کر لیں گے۔ تب تک چلتے چلتے راستے کے کنارے 3 شخص بیٹھے تھے۔ اب جب قریب تشریف لے گئے یہ دونوں حضرات، کیا دیکھا، وہ تینوں کے تینوں اندھے ہیں، نابینا ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے کہا، او بھائی جا آؤ، لگتا ہے یہ روزے دار ہے، ہم ان کے ساتھ افطاری کریں۔ آج مالدار افطاری میں بھی مالدار کو تلاش کر رہا ہے، غریب کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سنو، حسین اعظم کا مزاج لو، حسین اعظم کا سبق پڑھو۔ حسین اعظم ہے، اندھے تھے، نابینا تھے، چہرے سے لگا روزے دار۔ حضرات حسنین کریمین آئے، سلام کیا، اندھوں نے جواب دیا۔ حضرات حسنین کریمین نے پوچھا، اے میرے بھائی روزے سے ہو؟ تینوں بولے ہاں، ہم اندھے ہیں، نابینا ہیں، ہم روزے سے ہیں۔ امام حسین نے عرض کیا، اے بھائی جان، اب ہم رکیں گے، آج انہی بھائیوں کے ساتھ ہم افطاری کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کون افطاری کرنے رکا ہے؟ جنتی نوجوانوں کا سردار رکا ہے۔ کون رکا ہے افطاری کرنے غریبوں کے ساتھ؟ وہ رکا ہے جس کے لیے جنت سے نئے جوڑے بھی آ گئے ہیں۔ شہزادے بیٹھ گئے، اب جملہ سنیے اور ادائیں سیکھو۔ حضرات حسنین کریمین بیٹھ گئے، افطاری کا وقت قریب ہے، ہاتھ میں کھجور لیے ہیں، اذان کی صدا گونج رہی ہے۔ جیسے افطاری کا وقت آیا، امام حسن نے امام حسین نے کھجور کو ٹکڑوں میں بانٹا، اندر سے بیج نکالا اور وہ کھجور پہلے اپنے منہ میں نہ رکھا، اپنے منہ میں نہ لے گئے، خود افطاری نہ کیا، بلکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار نے پہلے وہ لقمہ اٹھایا، کھجور لیا تو اندھوں کے منہ میں لگایا۔ لے بھائی پہلے تو افطاری کر، لے بھائی پہلے تو افطاری کر، اور میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے پہلے تم افطاری کرو، اور میرے رسول کے چاہنے والے پہلے تم افطاری کرو۔ جیسے ہی منہ کے قریب امام حسن امام حسین نے لگایا، اندھوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ بتاؤ یادہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یادہ تو میرے بادشاہ کی ہے، یادہ تو میرے امیر کی ہے۔ کہا کس کی؟ کہا جب سے چاند نکلا ہے روزانہ میرا سلطان آتا تھا، میرا امیر آتا تھا، میرا بادشاہ آتا تھا، میرے ساتھ افطاری کرتا تھا، پہلے خود نہیں کھاتا ہمیں کھلاتا تھا۔ امام حسین فرماتے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا، 3 دن ہو گئے نہیں آیا ہے، ہم اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ اسے خیریت سے رکھے۔ امام حسین نے کہا، اے میرے بھائیوں، تم نہیں جانتے وہ کون تھا جو 3 دن سے نہیں آیا؟ کہا نہیں پتا۔ کہا وہ مولا کائنات ہے، وہ داماد پیغمبر تھے، وہی امیر المومنین تھے۔ تلوار چل گئی ہے، جام شہادت نوش کر لیا۔ ان بھائیوں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا میں ان کا بیٹا حسن ہوں، میں ان کا بیٹا حسین ہوں۔ خدا کی قسم قدموں پہ نوجو گر گئے تینوں، اور کہا یہ بتاؤ کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ کہا نہیں ابھی نہیں آئی ہے۔ کہا ایسے کہ ایسے کہ شہید کر دیا گیا؟ کہا ظالموں نے شہید کر دیا۔ اندھوں نے کہا، اے حضرات حسنین کریم ہے، میں دیکھ تو نہیں پا رہا ہوں، مگر آپ اپنا قدم ناز دیں، میں پوزہ لے لوں، کیونکہ سارا زمانہ اگر
سامنے کوئی حیثیت نہیں. بہت اچھا بہت اچھا. چاہے جتنا گناہگار ہو, بہت بڑا گناہ کر کے آئے ہو. لوگ کبھی کبھی سوچتے اتنا بڑا گناہگار اب کیا سدھرو, اتنا گناہ کر کے اب کیا. سنو, اللہ پہ بھروسہ رکھو. یا گناہگار بدکارو سچے دل سے توبہ کر لو تو نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. پھر ضرور تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نعمت دیا تھا کہاں خرچ کیا تھا, تندرستی دیا کہاں خرچ کیا, دولت دیا کہاں خرچ کیا, ہاتھ دیا کہاں استعمال کیا, پیر دیا کہاں استعمال کیا. جواب دینا ہوگا. اے مسلمانوں, اس سے پہلے کہ جواب دیں آپ وہ کام کر کے جاؤ. ہاتھ خود بولے, زبان خود بولے. جیسے پوچھے رب تو زبان کہے مولا تو نے دیا تھا تو مجھ سے یہ درود پڑھتا تھا, یہ نعت نبی پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا. پیر دیا تھا تو یہ نیک کام میں چلتا تھا. ہاتھ دیا تھا کبھی آل رسول سے مصافحہ کرتا, کبھی عالم سے کرتا, کبھی ماں باپ کا پاؤں دباتا. اے مسلمانوں, یہ جب اعضاء گواہی دیں گے تو رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اپنے آپ کو سنبھالو, چہرے پر داڑھی رکھو, نماز پنجگانہ اپنے وقتوں پہ ادا کرو, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ راضی تب اللہ رسول راضی, ماں باپ راضی تب عبادتیں قبول. اور اگر ماں باپ ناراض تو سب بیکار ہے, عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی. اپنے آپ کو پہچانو, جھوٹ نہ بولو, چغلی نہ کھاؤ, غیبت نہ کرو, شراب نہ پینا, جوا نہ کھیلنا, تاش مت کھیلنا, اور نشے کی گولیاں مت لینا, بہانہ بازی نہ کرنا, اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا, عقیدہ ایمان بچانا, مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا, اولیاء سے پیار کرنا, بزرگوں سے عقیدت رکھنا, سادات کرام کا احترام کرنا, علماء سے جڑے رہنا, ان سے مسائل پوچھنا. پھر دیکھنا کامیابی قدم چومے گی. آپس میں مل جل کر رہو, اختلاف ختم کرو. نہ برادری کے نام پر, نہ ووٹ کے نام پر, نہ الیکشن کے نام پر, نہ معاملات کے نام پر. اگر کبھی انبن ہو جائے اپنے بھائی کو معاف کر دو. جو پہلے معاف کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا, جو پہلے سلام کرے گا اس سے پہلے جنت میں جائے گا. اپنے علماء کا احترام کرو, آپس میں مل جل کر رہو. رمضان مبارک آ رہا ہے, گناہوں سے توبہ کرو, روزہ رکھنے کا اہتمام کرو. پھر دیکھنا انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ہمارے بولنے میں جو غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا